رضی اللہ تعالی عنہ سب سے پہلی شخصیت ہیں، خلفائے راشدین میں سب سے پہلے درجے پہلے نمبر پہ ہیں۔ ان کا یہ ابو بکر جو ہے، یہ ابو بکر ان کی کنیت ہے۔ ان کا اصل نام کیا ہے؟ کیا نام ہے؟ کون کہہ رہا؟ زور سے بولیں، کیا نام ہے؟ عبداللہ۔ اور کوئی؟ اصل نام ان کا کیا ہے؟ اصل نام ہے عبداللہ، بالکل صحیح جواب۔ والد کا نام؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کا اصل نام عبداللہ ہے۔ اگر یہ کہا جائے کسی کو عبداللہ ابن عثمان، کوئی نہیں جانے گا ان کو۔ کبھی کبھی لقب یا کنیت آدمی کی اتنی مشہور ہوتی ہے کہ اس کے اصل نام سے لوگ اس کو نہیں جانتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے۔ اصل نام ان کا عبداللہ اور ان کے والد کا نام ابو قحافہ کے نام سے وہ مشہور ہیں، لیکن ان کا اصل نام ہے عثمان۔ کیا نام ہے؟ عثمان، یعنی عبداللہ ابن عثمان، یہ آپ کا نام ہوا۔ اس کے بعد حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے چھٹی نسل میں جا کر کے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چھٹے دادا کعب، مرہ ابن کعب ابن لوئی، یہاں پہنچ کر کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے مل جاتے ہیں، چھٹے نسل میں جا کر کے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک نام یا ایک لقب عتیق ہے۔ کیا نام ہے؟ عتیق۔ ایک عتیق ہے اور ایک صدیق ہے، دو۔ ان کے والدہ کا نام ہے ام الخیر۔ کیا نام ہے؟ ام الخیر۔ دیکھیے سب اپنے لقب سے جانے جاتے ہیں، والدہ بھی، والد صاحب بھی، اور خود حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 سال کے چھوٹے تھے، عمر میں آپ 2 سال چھوٹے تھے، یعنی جس سال ہاتھیوں کا واقعہ پیش آیا تھا، جس کو عام الفیل کہتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اس سال ہوئی، اور عام الفیل کے 2 سال، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 2 سال اور 2 مہینہ، 2 سال اور 2 مہینہ کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی کب بنایا گیا؟ 40 سال کی عمر میں۔ جب 40 سال کی عمر میں آپ کو نبی بنایا گیا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر کتنی تھی اس وقت؟ 38 سال۔ غور کیجئے، آج ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں، کسی سے کہا جائے کہ اب آپ قرآن مجید سیکھیے، اب آپ پڑھنے کی کوشش کیجئے، تو کہتے ہیں آپ کہاں مولانا، اب تو وقت چلا گیا۔ ایک آدمی اسلام کی زندگی کا آغاز کر رہے ہیں 38 سال کی عمر میں، ظاہر سی بات ہے اس سے پہلے اسلام تھا ہی نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی جب آپ کی عمر 38 سال تھی، اور اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن مجید کو حفظ کیا، یعنی 40 سال، 45 سال، 50 سال کی عمر میں۔ تو آج بھی علم دین سیکھنے کا کوئی عمر نہیں ہوتا ہے۔ ان کا ایک لقب ہے، جیسا کہ میں نے بتایا، عتیق۔ عتیق ان کو کیوں کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ یہ نہایت شریف تھے، شروع زمانے سے شرافت ان کے اندر تھی، ان کے والد نے، اور کہتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں بھی اور اسلام میں بھی ہم نے کبھی کسی بت کے لیے سجدہ نہیں کیا۔ اللہ اکبر۔ اور نہ تو کبھی جاہلیت میں جھوٹ بولا اور نہ اسلام لانے کے بعد جھوٹ بولا۔
ایک مرتبہ ان کے والد نے کہا کہ ابو بکر یہ ہمارا رب ہے، تم اس کو سجدہ کرو، کیوں نہیں کرتے ہو؟ تو بہت جی لگا کر کے گئے بت کے پاس بیٹھے اور کہا کہ مجھے کھانے دو، مجھے پینے دو۔ جب کوئی جواب ادھر سے نہیں آیا اور کوئی جواب آنے والا تھا بھی نہیں، تو اٹھایا ایک پتھر اور بت کے اوپر دے مارا، کہا کہ جب تم جواب ہی نہیں دے سکتے ہو تو ہم تمہارے سامنے عبادت کیوں کریں گے؟ ایک مرتبہ والد نے کہا کہ یہ بتاؤ، یہ لات ہے، یہ عزا ہے، یہ منات ہے، یہ ہمارے رب ہیں جی، ان کی عبادت کرو۔ کہا کہ یہ ہمارے رب ہیں، یہ کون ہے؟ کہا کہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، لات عزا منات، نعوذ باللہ من ذالک۔ کہا اس وقت کہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ کہا تو پھر ٹھیک ہے، تو ان کی ماں کون ہے یہ بتاؤ؟ بغیر ماں کے پیدا ہو گئے؟ کون ہے ان کی ماں؟ والد صاحب سے کوئی جواب نہیں بن پڑا اور وہ خاموش ہو گئے۔ اس طرح سے کبھی بھی نہ تو جاہلیت میں اور نہ اسلام میں کبھی بھی انہوں نے بت پرستی نہیں کی۔ اور عتیق نام اس وجہ سے ہے کہ کچھ لوگوں نے، کچھ سیرت نگار یا تاریخ کے لوگوں نے یہ لکھا ہے کہ ام خیر کو جتنا بیٹا پیدا ہوتا تھا یا جو بھی اولاد ہوتی تھی، وہ اولاد فوت ہو جاتی تھی، انتقال کر جاتی تھی۔ تو حضرت ابوبکر جب پیدا ہوئے تو ان کی ماں نے ان کو لے کر کے خانہ کعبہ سے لگا دیا، خانہ کعبہ سے لگا دیا اور کہا کہ یہ اللہ، یہ تیرے راستے میں وقف ہے تو اس کو قبول کر۔ تو خانہ کعبہ کا ایک نام کیا ہے؟ بیت العتیق، بیت العتیق۔ اسی مناسبت سے ان کا لقب پڑ گیا کیا؟ عتیق۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ کچھ لوگ یہ بھی ذکر کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک لقب کیا ہے؟ صدیق۔ یہ لقب کیوں ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج سے واپس آئے، صبح مکے میں کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، واقعہ آپ سب لوگ جانتے ہیں۔ معراج آج کے اس ٹیکنیکل دور میں، ڈیجیٹل دور میں جہاں ہم جی رہے ہیں، ہر چیز پاسبل ہے، باوجود اس کے آج ہم لوگ اگر ایماندار نہ ہیں تو ہم اس کو قبول نہیں کریں گے کہ ایک آدمی دنیا سے نکلا، بیت المقدس پہنچا، فلسطین، وہاں نماز بھی پڑھی، پھر وہاں سے آسمان کی طرف نکلے، ساتواں آسمان کے بعد جنت و جہنم کا سیر کیا، پھر واپس مکہ پہنچ کر کے وہاں رات گزارے اور صبح اٹھ کر کے مکہ والوں کے درمیان گئے۔ اگر ایمان نہ ہو اور اللہ رب العالمین کا فرمان نہ ہو تو آدمی کی عقل اس کو تسلیم نہیں کر سکتی۔ یہی وجہ ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں آ کر کے آپ نے کہا کہ لوگوں، میں معراج پر گیا تھا، معراج پر گیا تھا۔ اب آج بھی لوگ انکار کرتے ہیں معراج کا۔ ایک مشہور مفکر ہیں، اپنے آپ کو مفکر کہتے ہیں، اور ان کے ماننے والے پوری دنیا میں لوگ موجود ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اٹھ کر کے چلے گئے معراج، گھوم کر کے وہاں سے چلے آئے، آپ کی بستر بھی گرم رہی، دروازے کی کنڈی بھی ہلتی رہی۔ یہ بات ہمارے عقل میں نہیں آتی۔ رات کے درس میں آپ نے ایمان بالغیب کے تعلق سے باتیں سنی۔ یہی تو اس امت کی خصوصیت ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی چیز کو دیکھ کر کے ایمان لائے تو وہ کمال نہیں ہے۔ کمال تو یہ ہے کہ ہم نے دیکھا نہیں ہے اور ہم اس کے اوپر ایمان لا رہے ہیں۔ اور یہ وہ چیزیں ہیں جس میں سوالیہ نشان کھڑی نہیں کرتے۔ جہاں سوالیہ نشان کھڑا کیجیے گا وہاں گمراہ ہو جائیے گا، صحیح راستے سے بھٹک جائیے گا۔ یہ جیسا ہے ویسے اس کو یقین کیجیے، اس کو قبول کیجیے 100%۔ حضرت ابوبکر صدیق صبح اٹھتے ہیں اور لوگوں کو یہ کہتے ہیں کہ میں دیکھو صبح گیا تھا
رات کے وقت اٹھا، بیت المقدس گیا، وہاں سے 7 آسمان کی سیر کی اور پھر واپس آیا۔ ابو جہل موجود تھا وہیں پہ، اس کو ایک مسئلہ مل گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے، کہا کہ اب تو بہت آسان ہو گیا میرا کھیل۔ اس نے کہا یا محمد اجمعوا لک، کیا میں لوگوں کو تمہارے لیے جمع کروں؟ جو بات تم میرے سامنے کہہ رہے ہو، لوگ اگر جمع ہوں گے تو سب کے سامنے کہو گے؟ یعنی وہ یہ سوچ رہا تھا کہ لوگوں کو جمع کر دوں گا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کہیں گے تو لوگ ان سے بھڑک جائیں گے اور بدک جائیں گے، نفرت کرنے لگیں گے اور ان کو جھوٹا کہیں گے اور لوگ چلے جائیں گے۔ وہ یہ سوچ رہا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں کرو جمع، میں سب کے سامنے یہ بات کہنے کے لیے تیار ہوں۔ ابو جہل کہا ٹھہرو ٹھہرو ٹھہرو، میں بلا کے لا رہا ہوں لوگوں کو۔ نکلا، راستے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہو گئی۔ کہا کہ اے ابو بکر، آج تک تمہارے ساتھی جو تھے یہ صرف زمین کی بات کرتے تھے، اب یہ آسمان کی بات کر رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کون؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہا انہوں نے یہ کہا ہے کہ رات فلسطین گئے، بیت المقدس، وہاں سے 7 آسمان گھوم کر کے واپس آئے۔ کہا انہوں نے کہا ہے؟ کہاں کہا؟ کہا میں اس پر ایمان لاتا ہوں۔ کہا وہاں چلو تو صحیح۔ کہا مجھے جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اگر انہوں نے کہا ہے تو سچ کہا ہے، اس میں کوئی جھوٹ۔ وہیں سے اس کی جو ہمت تھی ابو جہل کی وہ ٹوٹ گئی، کمزور پڑ گیا۔ کہا اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دن سے آپ کا نام کیا پڑا؟ صدیق پڑ گیا۔ قرآن مجید نے اس کا تذکرہ کیا والذین جاءوا بالصدق، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سچائی لے کر کے آتے تھے تسلیم کرنے والا سب سے پہلے کون تھا؟ حضرت ابو بکر صدیق۔ ایک مرتبہ کسی مسئلے میں حضرت عمر ابن خطاب اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں کہا سنی ہو گئی، آپس میں کسی مسئلے میں کہا سنی ہو گئی، ناراض ہو گئے حضرت ابو بکر صدیق۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو میرے اس ساتھی کو تکلیف مت دو، تکلیف مت دو۔ جب پوری دنیا میری انکار کر رہی تھی تو اکیلا یہ شخص تھا جس نے میری تائید کی تھی، اکیلا۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق، اور 2 سال کے چھوٹے بڑے ہیں تو ساتھ میں کھیلے، ایک ساتھ آپس میں زندگی گزارے ہوں گے۔ میرے بھائیوں، یہ خلفائے راشدین ہیں جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث، 2 حدیثیں ہم آپ کے سامنے سناتے ہیں اور اس کے بعد آج کے درس کو بند کریں گے، پھر کل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے اوپر گفتگو کریں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق کی ذات خلفائے راشدین میں سے نمبر 1 ہے، پہلے نمبر پہ ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو داؤد کی، ترمذی کی اور مسند احمد ابن حنبل کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ کر کے فارغ ہوتے ہیں۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ ظہر کی نماز تھی اور کچھ لوگوں نے کہا کہ فجر کی نماز تھی۔ فارغ ہوئے اور لوگوں کی طرف چہرہ کیا، خطبہ دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بڑا بلیغ خطبہ تھا، لوگوں کے دل دہل گئے، آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑیاں برسنے لگی، صحابہ کرام رونے لگے۔ ایک شخص کھڑا ہوا سامعین میں سے اور اس نے کہا کہ اللہ کے رسول، ایسا لگتا ہے کہ آپ کا آخری خطبہ ہے، اس کے بعد آپ لگتا ہے ہم کو خطبہ نہیں دے سکیں گے، الوداعی خطبہ ہے آپ کا۔ کأنہا موعظۃ مودع فاوصنا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وصیت کیجئے، کچھ باتیں بتا جائیے ہم کو، نیکی کی باتیں، خیر کی باتیں، کہ اس کے اوپر آپ کے بعد بھی عمل کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کی، دیکھیے، کہا اوصیکم بتقوی اللہ، لوگوں میں تم کو اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرنے کی وصیت کرتا ہوں۔
سب سے پہلی بات. اور اس کے بعد کہا والسمع والطاعہ، اور اپنے امیر کی، اپنے حاکم کی، اپنے حکمراں کی نیک اور بھلائی کی باتوں میں سمع و طاعت کرنے کی وصیت کرتا ہوں. والسمع والطاعہ وإن كان أميرا حبشيا فإنه من يعش منكم بعدي، اور یاد رکھو جو تم میں کا میرے بعد زندہ رہے گا وہ امت میں بڑا اختلاف دیکھے گا. فسيرى اختلافا كثيرا، اختلاف امت کے اس سنگین دور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فعلیکم بسنتی، لوگو تم میری سنت کو لازم پکڑنا، وسنت الخلفاء الراشدین، اور خلفاء راشدین المہدیین، ہدایت یافتہ خلفاء کی سنت کو لازم پکڑنا. میرے مرنے کے بعد تم میری سنت کو اور خلفاء راشدین کی سنت کو لازم پکڑنا. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے سرٹیفکیٹ ملا کن کو؟ اب خلفاء راشدین کون ہیں یہ کیسے طے کیا جائے گا؟ تو دوسری حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اٹھائیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں میرے بعد خلافت علی منہاج النبوہ، نبوت کے طریقے کے اوپر 30 سال ہوگی. 30 سال ہوگی خلافت میرے بعد جو نبوت کے طریقے کے اوپر چلے گی. اور اس کے بعد اللہ رب العالمین جس کو چاہے گا یہ ملک عطا کر دے گا، جس کو چاہے گا یہ ملک دے دے گا. تو اس 30 سال کی مدت میں آپ اگر شمار کیجئے گا تو سب سے پہلے نمبر پہ حضرت ابوبکر صدیق تقریباً 2.5 سال، حضرت عمر ابن خطاب تقریباً 12 سال، حضرت عثمان غنی ان کی بھی تقریباً 13 سال، اور اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر اس کے بعد حضرت حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی 6 مہینے کی خلافت تھی. یہ 6 مہینہ ملا کر کے 30 مہینہ ہوتا ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو پورا کلیئر ہو گیا کہ خلفاء راشدین کی سنت کو لازم پکڑنے کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا وہ خلفاء راشدین کون لوگ ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے، ایک بوڑھی عورت آئی مسئلہ پوچھنے کے لیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مسئلے کا جواب دیجیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا اور کہا کہ آئندہ سال پھر تم آنا میرے پاس. بوڑھی عورت نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول آئندہ سال میں آؤں اور آپ کو نہ پاؤں؟ اللہ اکبر، دیکھیے کیسا سوال ہے. کہ آئندہ سال میں آؤں اور آپ کو نہ پاؤں تو کس کے پاس جاؤں گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر صدیق کے پاس جانا، وہ تمہارا جواب دے دیں گے اور وہ تمہارے مسئلے کا حل کر دیں گے. میرے بھائیوں، یہ وہ شخصیت ہے جس نے اپنی زندگی میں اپنا سب کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نچھاور کر دیا، سب کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا. ہجرت کر کے جب آ رہے تھے، ایک واقعہ سن لیجئے پھر بات کو ختم کرتے ہیں، کس طرح سے انہوں نے قربانی دی ہے. ہر صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے تھے اور پوچھتے تھے کہ اللہ کے رسول میں جانا چاہتا ہوں مدینہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے جائیے، نکل جائیے آرام سے. حضرت ابوبکر صدیق پوچھتے تھے اللہ کے رسول میں جانا چاہتا ہوں مدینہ. کہتے تھے لا، مت جاؤ، رکو، ابھی رکو. سب کو اجازت دے دی، صرف 2 آدمی کو روکے رکھا آپ نے، ایک حضرت ابوبکر صدیق اور دوسرا حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان دونوں کو آپ نے روکے رکھا. حضرت علی کو اس لیے روکا کہ جو امانت رکھی ہوئی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مشرکین مکہ کی یا اور دوسرے لوگوں کی، حضرت علی اس امانت کو واپس لوٹا دیں. اور حضرت ابوبکر صدیق کو اس لیے روکے رکھا کہ آپ ساتھ میں جانا چاہتے تھے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس وقت 2 بیٹیاں تھیں اور تیسری بیٹی، 6 اولاد ہے آپ کی، 3 بیٹے اور 3 بیٹیاں.
3 بیٹے اور 3 بیٹیاں، 6 اولاد ہیں۔ اس وقت جب ہجرت کر رہے تھے تو 2 بیٹیاں آپ کی تھیں، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، اور اسی طریقے سے حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں موجود تھیں۔ جب ہجرت کے لیے نکلنے لگے تو سب کچھ اپنا پیسہ کوڑی جو کچھ تھا سب کو لپیٹ کر کے ایک ساتھ رکھا، گھر سے نکل کر جانے لگے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے والد تھے حضرت ابو قحافہ، انہوں نے شور کرنا شروع کر دیا۔ کیا شور کیا؟ کہا کہ ابو بکر تم جا رہے ہو جی، تمہاری یہ دونوں بچیاں ہیں، چھوڑ کر جا رہے ہو، کون دیکھے گا ان کو؟ ان کی شادی میں کیسے کرواؤں گا؟ اور آخری وقت تھا، لکھا ہے مورخین نے کہ ان کی آنکھ کی روشنی چلی گئی تھی، اتنا دکھتا نہیں تھا حضرت ابو بکر صدیق کے والد کو۔ تو حضرت اسماء نے کیا کیا، مٹی کا جو گھڑا ہوتا ہے اس گھڑے کو توڑا اور اس کی ٹیکریاں ایک کپڑے میں لپیٹ کر کے لے کر کے دادا کے پاس پہنچی۔ کہا کہ آپ کیوں فکر کرتے ہیں، میرے والد جا رہے ہیں تو ایسی خالی ہاتھ چھوڑ کے نہیں جا رہے ہم کو، یہ دیکھیے یہ اشرفیاں ہیں، یہ دے کر کے جا رہے ہیں، اور آپ ہمارے شادی بیاہ کے لیے آپ کو سوچنے کی یا آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس طرح سے دونوں بیٹیوں کو مکے میں چھوڑا اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں آپ نکل کر کے گئے۔ قرآن مجید نے اس واقعے کا تفصیل سے ذکر کیا ہے، کس طرح سے یہ سفر ہوا، کیسا ہوا، یہ ہم آپ کو کل کے درس میں بیان کریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صفت کے اندر بالکل ملتے جلتے تھے۔ صفتوں میں جو کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے وہی صفتیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس موجود تھی۔ آپ کو معلوم ہے جب نبوت ملی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ پریشان تھر تھرا رہے تھے، کانپ رہے تھے، آئے اپنے گھر اور بیوی سے کہا، ام المومنین حضرت خدیجہ سے، کہ مجھے چادر اڑا دو، میں اپنے اوپر خوف کھا رہا ہوں۔ تو حضرت خدیجہ نے کیا کہا کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، ہرگز نہیں، اللہ رب العالمین آپ کو ضائع نہیں کرے گا، آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ انک لتحمل الکل، آپ بے کسوں کے سہارا ہیں، تقری الضیف، مہمان نوازی کرتے ہیں، وتعین علی نوائب الحق، لوگوں کی پریشانیوں میں آپ اس کا ساتھ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی ذلیل و رسوا نہیں کرے گا۔ اسی طرح سے حضرت ابو بکر صدیق ابتدائی اسلام میں جب مشرکین نے بہت ستایا مکے میں تو مکہ چھوڑ کر کے جانے لگے، نکل کر کے۔ راستے میں ایک مشرک سے ملاقات ہوئی جس کا نام تھا ابن الدغنہ۔ کیا نام تھا؟ ابن الدغنہ۔ اس نے دیکھا، کہا کہاں جا رہے ہو ابو بکر؟ پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہا مکہ چھوڑ کے جا رہا ہوں بھائی، اب یہ مکہ والے مجھ کو مکے میں رہنے نہیں دیں گے، جا رہا ہوں میں مکے سے۔ ابن الدغنہ نے کہا ٹھہرو ٹھہرو ٹھہرو، رکو جی، کہاں جا رہے ہو؟ مت جاؤ، انک تحمل الکل، تم بے کسوں کے سہارا ہو، تم تقری الضیف، مہمان نوازی کرتے ہو، تعین علی نوائب الحق، لوگوں کی تم مصیبت کے اندر کام آتے ہو۔ وَأَمِثْلُكَ يُخْرَجْ، کیا تیرے جیسا آدمی مکے سے نکال دیا جائے گا؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ لگام پکڑ لی اونٹنی کی اور گھما کر کے لے کر کے آیا اور کہا کہ سنو، میں نے ابو بکر کو پناہ دیا ہے، آج کے بعد کوئی اس کو تکلیف نہیں دے گا، کوئی اس کو پریشان نہیں کرے گا۔ چلے آئے حضرت ابو بکر صدیق اپنے گھر میں۔ معاملہ یہ تھا کہ رات کو قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے تہجد میں، اور اتنی رقت آمیز آپ کی آواز ہوتی تھی، اتنا روتے تھے قرآن پڑھتے ہوئے، اتنا روتے تھے کہ مشرکین کے بچے، ان کی عورتیں، یہ سب قرآن مجید کی تلاوت سننے کے لیے جمع ہو جاتی تھی۔ یہ حالت تھی۔ مشرکین نے شکایت کی کہ ایسا مت کیجئے،
قرآن نے آیت نازل فرمائی، کہا وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا۔ بہت تیز آواز میں مت قرآن پڑھو، بہت دھیمے آواز میں بھی مت پڑھو، درمیانی آواز اختیار کرو۔ حضرت ابو بکر صدیق کے پاس یہ ابن الدغنہ جس نے پناہ دی تھی یہ آیا اور کہا اے ابو بکر صدیق، قوم کے لوگ مجھ کو پریشان کر رہے ہیں، آپ قرآن کی تلاوت اتنا زور سے مت کیجئے، پڑھنا ہے تو اپنے گھر میں دروازہ بند کر کے آپ پڑھیے اور تھوڑی دھیمی آواز میں پڑھیے، ورنہ آپ مجھے میرا امن یا جو میں نے آپ کو پناہ دی ہے وہ پناہ میرا واپس کر دیجئے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ سنو، میں اس بات کو کبھی پسند نہیں کروں گا کہ لوگ یہ کہیں کہ میں نے کسی سے معاہدے کو توڑ دیا ہے، تمہارا پناہ تم کو مبارک ہو، تم اس کو لے لو اور میں اللہ کے پناہ میں آتا ہوں، اور جیسے اس کی عبادت کرنے کا حق ہے ویسے ہی میں عبادت کروں گا، میرا رب میری حفاظت کے لیے کافی ہے۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ ہے۔ ان کے زندگی کے بہت سارے پہلو ہیں جو انشاءاللہ دھیرے دھیرے آپ درس میں آپ کے سامنے اس کی وضاحت ہوتی رہے گی۔ بس مطلوب اور مقصود یہ ہے کہ ہم ان صحابہ کرام کی زندگیوں کو جانیں، ان کے پہلوؤں کو سمجھیں، تاکہ اپنی زندگی ویسے کرنے کی ہم کوشش کریں، ان کے سیرت کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو حسن عمل کی توفیق دے۔ اے اللہ رب العالمین ہم سب کی اصلاح فرما دے۔ اے اللہ رب العالمین صحابہ کرام سے محبت کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ رب العالمین جنت میں ہم سب کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، نبیین اور صدیقین کے ساتھ اکٹھا فرما دے۔ اے اللہ رب العالمین بیماریوں سے ہم سب کو محفوظ کر دے۔ اے اللہ مصیبتوں کو دور کر دے۔ اے اللہ جو قرض دار ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما دے۔ اے اللہ رب العالمین جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اے اللہ رب العالمین ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم مسلمانوں پر اپنی رحمت کی چادر کو عام فرما دے۔ اے اللہ رب العالمین قوم کی وہ بچیاں جو رشتہ کے لیے رکی ہوئی ہیں، اے اللہ رب العالمین ان کے لیے مناسب رشتے کا انتظام فرما دے۔ اے اللہ رب العالمین جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما دے۔ اے اللہ جو ہم سے رخصت ہو گئے، پہلے چلے گئے، اے اللہ رب العالمین ان کے نیکیوں کو قبول فرما لے۔ اے اللہ ان کے سیئات کو درگزر کر دے۔ اے اللہ ان کے قبروں کو نور سے بھر دے۔ اے اللہ رب العالمین ان سب کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ ہمارا خاتمہ بالخیر فرما۔ اے اللہ یہ جو بیماری سے پوری دنیا پریشان ہے، اے اللہ رب العالمین اس سے تمام دنیا کے لوگوں کو، تمام مسلمانوں کو اے اللہ رب العالمین تو نجات عطا فرما دے۔ اے اللہ یہ آزمائش بڑی لمبی ہو گئی، اے اللہ رب العالمین اس آزمائش سے ہم سب کو نجات دے دے۔ اے اللہ رب العالمین ہم تیرے کمزور اور ضعیف بندے ہیں، اپنی ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کے ساتھ تیرے سامنے حاضر ہیں۔ اے اللہ ان عبادتوں کو قبول فرما لے، ہم سب کو بخش دے۔ اے اللہ رب العالمین ان لوگوں میں ہمارا شمار فرما لے جن کو تو جہنم سے آزاد کرنے والا ہے۔ اے اللہ رب العالمین اس سخت گرمی میں تیرے حکم کے مطابق ہم بھوکے اور پیاسے رہ کر کے اے اللہ تیرے لیے روزہ رکھ رہے ہیں۔ اے اللہ رب العالمین ہماری نیکیوں کو ضائع مت کر۔ اے اللہ ہماری نیکیوں کو قبول فرما لے۔ اے اللہ ہم تیرے جہنم سے خوف کھاتے ہیں، رب العالمین ہم کو جہنم سے بچا لے۔ اے اللہ رب العالمین جہنم کی آگ سے بچا لے۔ اے اللہ جنت میں داخلہ فرما دے۔ اے اللہ رب العالمین جنتی لوگوں میں ہمارا شمار کر دے۔ اے اللہ جب تک زندہ رکھ، دین اسلام پہ زندہ رکھ، اور جب اٹھا ایمان پہ اٹھا۔ آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔